کانٹریکٹس اور فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے لیے اسلامک لا نے ایک اور اہم اصول جو ہمیں دیا ہے وہ ہے پرمیزیبلٹی ایز اے جنرل رول، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر ٹرانزیکشن، ہر کانٹریکٹ پرمیزیبل ہے unless it has been expressly prohibited by the Quran and Sunnah. In the same way, every beneficial thing is presumed to be permissible unless it has been expressly prohibited by the Quran and Sunnah. یہ ایک عمومی اصول ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی کانٹریکٹ یا کسی ٹرانزیکشن کی ویلیڈیٹی اور انویلیڈیٹی، اس کے جواز یا عدم جواز، پرمیزیبلٹی اور امپرمیزیبلٹی کا جائزہ لینے کے لیے ہم سب سے پہلے ہمارا ججمنٹ یا کہ ڈیسیشن اس کے بارے میں یہ ہوگا کہ یہ ایک پرمیزیبل ٹرانزیکشن ہے جب تک کہ ہمیں واضح طور پر وہ قرآن و سنت سے اور قرآن و سنت کے احکام سے وہ واضح طور پر متصادم نہ نظر آئے۔ یہ ہے اس کا مفہوم کہ ایوری ٹرانزیکشن اینڈ ایوری بینیفیشل تھنگ از پرمیزیبل انلیس اٹ ہیز بین پروہیبٹڈ بائی دی قرآن اینڈ سنہ۔ اس میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ اس طرح کی جس کو ہم کہتے ہیں پرمیزیبلٹی ایز اے جنرل رول، اس کے حوالے سے قرآن و سنت نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں۔ پرمیزیبلٹی ایز اے جنرل رول کہ یہ ایک عمومی اصول ہے کہ ہر نفع بخش چیز پرمیزیبل ہے، اسی طریقے سے ہر بینیفیشل کانٹریکٹ یا ٹرانزیکشن وہ پرمیزیبل ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ٹرانزیکشن پروہیبٹڈ ہے یا کہ ان لافل ہے، کہ ایز لانگ ایز کہ وہ قرآن و سنت کے کسی واضح حکم سے کانٹراڈکٹری نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہمیں جو قرآن میں ہدایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو وحی مجھ پہ نازل ہوئی ہے یا جو کتاب مجھ پہ اتری ہے اس میں تو میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا ما سوائے اس کے کہ وہ کیرین مردار ہو، یا وہ بہتا ہوا خون ہو، یا کہ وہ خنزیر کا گوشت ہو۔ ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ در حقیقت اس کے مخاطب بنی اسرائیل، یہودی اہل کتاب ہیں کہ جو کہ آربیٹریریلی اپنی خواہشات کے تحت من مانے طریقے سے انہوں نے بہت سی حلال جائز چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دے دیا تھا۔ تو اس کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے اس میں تو کوئی چیز حرام نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ما سوائے چند چیزوں کے کہ جن کا واضح طور پر ذکر آ گیا ہے، ان کے علاوہ باقی ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ جائز ہیں، وہ ساری کی ساری حلال ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت میں یہ کہا گیا کہ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انہیں یہ بتا دیں کہ اے محمد آپ انہیں یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں یا زینت کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، کس نے انہیں اپنے بندوں پہ حرام کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی طیبات، جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں، زیب و زینت کی چیزیں، وہ ساری کی ساری حلال ہیں۔ کسے یہ حق پہنچتا ہے کہ ان نعمتوں کو زیبائش کی یا زینت کی یہ جو چیزیں یا یہ جو نعمتیں انہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ اسے وہ حرام کر دے۔ تو اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جو کانٹریکٹس، ٹرانزیکشنز یا کہ اشیاء کے حوالے سے
جو اسلامک لا کی میتھڈولوجی ہے یا اسلامک لا کا جو منہج ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز جائز ہے، ہر چیز پرمیزیبل ہے اگر وہ قرآن و سنت کے کسی واضح حکم سے متصادم نہ ہو، یا کہ ان جنرل پرنسپلز یا کہ ان عمومی اصولوں سے متصادم نہ ہو کہ جو کہ قرآن و سنت میں مختلف جگہوں پر ٹرانزیکشنز کے یا کانٹریکٹس کے حوالے سے دیے گئے ہیں۔